سونیا سر دکان ابھی تک نہیں آئے۔ سوا جیسی کمپنی میں داخل ہوتی ہے، ریسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھتی ہے، نہیں آ گئے ہیں، ابھی کانفرنس روم میں میٹنگ میں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ لڑکی بتا کر سوال کرتی ہے، جس پر سوا اسپات میں سر لا کر اپنے کمپیوٹر کی طرف جاتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ وہ چیئر پر بیٹھ کر خود سے سوال نہیں، بالکل غلط ہے، میں تو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے نکاح، ہاں مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ خود سے فیصلہ لے کر اٹھنے لگتی ہے کہ کانفرنس روم کا دروازہ کھولتے ہی دکان باہر آتا ہے اور سوا دکان کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ جاتی ہے۔ شکر تھا کہ ابھی تک دکان نے سوا کو نہیں دیکھا تھا، یہ سوا سوچتی ہے۔ دکان پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرتا ہی ہے، پھر تھوڑا آگے جا کر ایک دم رک جاتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھ لیا ہو، اور پھر ایڑی کے بل تھوڑا گھومتا گردن موڑ کر اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، جبکہ سوا مسلسل اپنے ہاتھ کو کی بورڈ پر حرکت دیتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ دکان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، جس پر سوا کمپیوٹر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، مس سوا میرے آفس میں آئیں۔ وہ کہتا اپنے آفس کی طرف جاتا ہے اور سوا آنکھیں بند کرے ایک لمبا سانس لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ سر میں آ جائیں، مینیجر صاحبہ آپ کا ہی انتظار تھا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اجازت دے دیتا ہے، جس پر سوا اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوتی ہے۔ بیٹھیں، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوا بھی اس کے کہنے پر بیٹھ جاتی ہے۔ دکان اس کے بیٹھنے پر پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا جائزہ لیتا ہے، جو لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پر بلیک کلر کی چادر پہنے بغیر میک اپ کیے حسین لگ رہی تھی۔ سوا کو مسلسل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں، اس پر وہ نیچے نظریں کرے اپنی چادر کو مٹھی میں کرے اپنا غصہ ضبط کرتی ہے، اور جب غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اٹھ کر اس کے سامنے جا کر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، اور دکان حیرت سے اس کو دیکھتا ہے۔ مس سوا، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ دکان اس کو اپنی طرف دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہتا ہے، جس پر سوا چونک کر خیالوں سے باہر آتی ہے۔ جی سر، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اسے اپنی پوزیشن پر شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر سے، اور شکر بھی کرتی ہے کہ ابھی جو دیکھا وہ خیال تھا۔ ہاں، مجھے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں سر، وہ ویسے ہی، سوری۔ اسے اب اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کس ڈیل کی بات کر رہے تھے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھتی ہے، جس پر دکان اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر سنجیدگی سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ میری 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میں جہاں کہوں گا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر سر، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی مس سوا جو اس کی پہلی شرط کو سن کر ہی بول اٹھی تھی۔ دکان نے اسے فوراً ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیتا ہے، جس پر وہ ٹینشن میں چپ ہو کر اسے دیکھتی ہے۔ نمبر 2، مجھے سر نہیں دکان کہہ کر پکاریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بات مکمل کر کے اس سے پوچھتا ہے، سر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، میں ڈونٹ وری، ہم جب بھی کہیں جائیں گے دن کے اجالے میں ہی جائیں گے، ہمیشہ پبلک پلیس پر ہی جایا کریں گے۔ وہ ایکچولی میری آفس کی پارٹی وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، جہاں رات میں ہوگی میں وہاں خود ہی چلا جایا کروں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولتا ہے تو سوا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ مجھ پر یقین کرو، میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولتا ہے تو سوا اسے ایک نظر دے کر نیچے نظریں کرے اس بات میں سر لاتی ہے، جس سے دکان کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ رقص کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میری گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے تو وہ سامنے سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکا کر باہر چلی جاتی ہے، اور دکان اپنی ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے رابعہ کی ایک فریم کی ہوئی تصویر نکالتا ہے۔ رابعہ، تمہارا بھائی بھی سوا کی زندگی تمہاری جیسی بنا دے گا، جس طرح اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا۔ میرا وعدہ ہے، میں اس کا حال تمہارے سے بھی بدتر کروں گا۔ تم تو مر گئی ہو نا، مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تم سے بھی اور خود سے بھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہتا رابعہ کی تصویر کو تھوڑی دیر تک دیکھتا، دوبارہ دراز میں رکھ کر پیچھے سے اپنا ہینگ کرا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر میں گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو۔ سوا اس کے ساتھ کوٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کرتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، تمہارے گھر میں کون بتائے گا؟ میں یا تم؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، بچی تو کیا تم بتاؤ گی؟ وہ چلتا ہوا کہتا ہے، ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ہے جو چلتی ہوئی پریشانی میں اپنی انگلیاں مسل رہی ہوتی ہے۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں گی، اب تو ویسے بھی 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ وہ کہہ کر پوچھتی ہے، جس پر دکان ہنس دیتا ہے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے ہنسنے پر ڈر کے پوچھتی ہے۔ ہاں، چھوڑ دوں گا اگر تم چاہو گی تو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو سوا کچھ کہنے کی بجائے چپ ہی رہتی ہے۔ آج اس کا دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، جس کی آواز وہ خود بھی سن سکتی تھی۔ یار، تمہارے پاس سموسے کسی کام کے نہیں ہیں، ایک پانی کی بوتل دو۔ فیض سموسے کھاتے ہوئے کہتا، ایک 500 کا نوٹ دکاندار کی طرف کرتا اور اسے پانی کی بوتل لے کر جیسے ہی منہ سے لگاتا ہے تو سامنے سے اسے دکان آتا دکھتا ہے، مگر جھٹکا تو اسے تب لگتا ہے جب اس کے ساتھ سوا کو دیکھتا ہے۔ سوا کو دیکھ کر ہی اس کے منہ کا پانی کسی فوارے کی طرح باہر آتا ہے۔ کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ ہم دونوں کیا زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں؟ دکان اس کی طرف دیکھ کر اپنی امنڈ آنے والی ہنسی کو روک کر کہتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فیض اس کے ساتھ سوا کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے۔ تم ان سے نکاح کر رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہاں جی، یہی ہیں جن سے مجھے محبت ہوئی۔ وہ سوا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولتا ہے، جس پر سوا دوسری طرف منہ کر کے سوچتی ہے کہ یا اللہ، کتنا جھوٹا یہ انسان، کیسے میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے۔
فیض بس یہی کہتا ہے تم نے بات کر لی وکیل سے نکاح کی؟ ہاں کر لی ہے، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا، آ جاؤ۔ وہ دکان کو دیکھ کے کہتا ہے صبح پر تو آپ غلطی سے بھی نظر نہیں ڈال سکتا، دکان آنکھیں ہی نہ نکال دے۔ ادھر سائن کر دیں آپ۔ وکیل ایک پین اور کاغذ جو یقیناً نکاح نامہ تھا صبح کی طرف کرے کہتا ہے، جو گم سمسی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس کو اپنی گود میں رکھا ہوتا ہے۔ وکیل صبح کو جواب نہ دیتا دیکھ دکان کی طرف دیکھتا ہے، جس پر دکان اس کی نظر کا مفہوم سمجھ کر صبح کو مخاطب کرتا ہے۔ صبح سائن کرو۔ دکان کے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے۔ تم ٹھیک ہو صبح؟ وہ اس کے چونکنے پر ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر لگا کر وکیل سے پین اور نکاح نامہ پکڑتی ہے۔ ادھر سائن کرنے ہیں۔ وکیل اسے دوبارہ بتاتا ہے تو صبح سائن کرنے ہی لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ دیکھنا میری صبح کا جب نکاح ہوگا نا، میں خود اس کا نکاح پڑھوں گا، اور تم نے بالکل نہیں رونا صبح، ورنہ نکاح نامہ پورا بھیگ جائے گا۔ صبح کو روحان کی ایک پرانی بات یاد آتی ہے، بس اب جلدی سے صبح کو کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے، پھر میں بھی اپنی صبح کو دلہن بنتا دیکھوں گی۔ اس کے کان میں کہیں دور سے آسیہ کی آواز گونجتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی غفار اور سیف کی بھی۔ آپ ہی جب آپ کا نکاح ہوگا نا، میں آپ کو رونے نہیں دوں گا، بس آپ مجھے دیکھتی رہنا، میں آپ کو بہت ہنساؤں گا۔ وہ بھی کیا لمحہ ہوگا نا جب میرا نام میری بیٹی کے آگے سے ہٹ جائے گا اور اس کا حقدار ہی تبدیل ہو جائے گا۔ ابو میں کہیں نہیں جاؤں گا، نہ ہی آپ کا نام اپنے نام سے جدا کروں گی، اور آپ سب بھی ابھی میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ سو اپنے آپ کو غفار کے گلے لگتے ہوئے دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ دکان جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پین گرنے پر اس کے غصے کے مارے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں، اور فیض اور وکیل نہ سمجھی سے کبھی دکان تو کبھی صبح کو دیکھتے ہیں۔ صبح یہ پین پکڑو۔ دکان جھک کر پین اٹھا کر اسے سخت لہجے میں کہتا پکڑاتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی کہتی ہے، جس پر دکان وہ سے اس کا بازو پکڑے اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا، لڑکی راضی نہیں ہے کیا؟ وکیل ان دونوں کے جانے کے بعد فیض سے پوچھتا ہے۔ نہیں راضی ہے، وہ دراصل گھر والوں سے چپ کر نکاح کر رہے ہیں نا، تبھی تھوڑا ڈر رہی ہوگی، ابھی دکان گیا ہے نا، اسے سمجھا لائے گا۔ فیض کو یہی لگا تھا، تبھی اس نے وکیل کو بھی یہی کہا۔ سر میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ سو اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، مگر دکان تو جیسے سونی نہیں رہا ہوتا۔ وہ بس اس کا ہاتھ پکڑے چلا جا رہا ہوتا، مگر پھر ایک ایسی جگہ لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے جہاں لوگ بس گنتی کے ہوتے ہیں۔ اندر کیا تماشا کاری تھی تم؟ اگر نکاح نہیں کرنا تھا تو پیسے کیوں لیے مجھ سے؟ بولو۔ وہ غصے سے ڈانٹتا ہے، جس پر صبح مزید رونے لگ جاتی ہے۔ میں نہیں کر سکتی نکاح، مجھ سے سائن ہی نہیں ہو رہے تھے، میں کانپ رہی تھی وہاں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہے، ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا تمہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہے، جس پر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ وہ موبائل نکالتے ہوئے کسی کا نمبر ملاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مڑتی ہے کہ دکان کی آواز پر اس کے قدم پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور وہ ویسی کیفیت میں مڑ کر اسے بے یقینی سی دیکھتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب میری کال آئے تو کام تمام کر دینا، جاؤ غفار صاحب کی مشکل آسان کر دو۔ ارے نہیں تم بس خالی انجیکشن لگا دینا، اس سے بندہ کچھ ہی منٹ میں اوپر ہوتا ہے، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ صبح کو دیکھتے ہوئے فون پر کہتا ہے، اور صبح اس کے الفاظ سن کر جیسے گئی تھی ویسے ہی اس کے پاس آتی ہے۔ نہیں خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں، ابھی تو میرے ابو ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، ایک منٹ صبر کرو وہ بھی۔ ہاں کیا بول رہی تھی تم؟ تمہارے ابو کو کچھ نہیں کروں تو ٹھیک ہے، پھر میں کروں گی نکاح، بس آپ ابو کو چھوڑ دیں۔ وہ اسی بات کاٹ کر جلدی سے کہتی ہے تو دکان بھی مسکراتا وہ فون پر منع کر دیتا ہے۔ رہنے دو، ابھی غفار صاحب نے جینا ہے۔ وہ مسکراتا وہ کہتا فون کان سے ہٹا کر صبح کو دیکھتا ہے جو رو رہی ہوتی ہے۔ نکاح جب ہونا ہی تھا تو اس سب ڈرامے کا مطلب، اور آئندہ کے بعد میرے سامنے مت رونا، ورنہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے ایک گال سے آنسو صاف کرے کہتا ہے، جس پر صبح جلدی سے اپنا دوسرا گال بھی صاف کرتی ہے۔ گڈ، اب چلیں، اور اب چپ کر کے سائن کر دینا، ورنہ نہیں میں کر دوں گی۔ صبح اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے، جس پر دکان سنجیدگی سے چلتا ہر بار جیت اسی کی ہو رہی تھی۔ یہ ادھر بھی سائن کر دیں سائن۔ وکیل صبح سے آخری پیپر پہ سائن کرواتے ہوئے کہتا ہے، جس پر صبح سائن کر دیتی ہے۔ اب آپ بھی کر دیں ادھر۔ وکیل صبح کے بعد دکان کو پین اور نکاح نامہ دیتا ہے، جس پر دکان ایک نظر صبح کو دے کر پین کھولے سائن کرتا ہے۔ مبارک ہو، آپ دونوں آج سے ایک پاک رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ مبارک ہو بہت بہت دشمن، فیض دکان سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے۔ خیر مبارک۔ دکان فیض کو مل کر صبح کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ۔ وکیل اور فیض کے آگے جانے پر دکان صبح کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے، جس کا مطلب تھا میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جائیں۔ صبح پہلے اس کا ہاتھ اور پھر اسے دیکھتی ہے۔ دکان جو مسکرا رہا ہوتا ہے، صبح کا چہرہ اوپر کرنے پر اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے۔ تھام لو ہاتھ، شوہر ہوں تمہارا۔ دکان کے کہنے پر صبح ہونٹ اپنے دانتوں سے کاٹتی ہے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو دکان اس کا ہاتھ پکڑے باہر آتا ہے۔ فیض اب تم جاؤ، ابھی ہم ریسٹورینٹ جائیں گے۔ دکان باہر آ کر فیض سے کہتا ہے جو کھڑا انہیں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے مگر مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ صبح کی جگہ اس کے پاؤں دیکھ کر بولتا ہے، یعنی صبح کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا صبح یہ کی لو اور گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ صبح گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہتا ہے، صبح چابی لے کر گاڑی کی طرف جاتی ہے
ہاں آپ بولو کیا بات ہے؟ سوا کے جانے کے بعد دکان فیض کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سوا راضی ہے تم سے نکاح کرنے پر۔ اس کی تم فکر مت کرو، وہ راضی ہے، اور جیسے ابھی تم نے اس کی جگہ اس کے پاؤں کو دیکھ کر بات کی تھی، آئندہ بھی ایسے ہی کرنا بات۔ دکان آنکھوں پر کالا چشمہ لگاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بھائی، میں دوستوں کی بیویوں پر نظر نہیں رکھتا، اور دشمنوں کی تو بالکل بھی نہیں، اور اگر دشمن دکان دورانی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھ بھی لوں۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، جس پر دکان گڈ بول کر آگے کی طرف جاتا ہے، تم ابھی تک بیٹھی نہیں گاڑی میں؟ دکان جب گاڑی کے پاس آتا ہے تو سوا کو ویسے کھڑے دیکھ کر حیرانی سے پوچھتا ہے، نہیں آپ کا انتظار کر رہی تھی، یہ لیں آپ کھولے۔ وہ گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتی ہے، جیسے دکان مسکراتے ہوئے تھامتا ہے، یہ بولو نا تمہیں کھولنی نہیں آئی؟ وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے، جس پر سوا بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ واقعی میں سوا کب سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کھول ہی نہیں رہی تھی، اور یہ شرارت بھی خان کی تھی، اسی نے لاک کے ساتھ کچھ کر رہا تھا تاکہ سوا سے نہ کھلے۔ السلام علیکم۔ سوا گھر میں آ کر فوراً صف پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آسیہ اسے یوں دیکھ کر پوچھتی ہے۔ جی امی ٹھیک ہوں، ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، کل تک ڈسچارج ہو جائیں گے۔ وہ جگ سے پانی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہیں، چلو شکر ہے، میں تھوڑا آرام کر لوں، امی تھکن ہو رہی ہے۔ وہ پانی کا خالی گلاس آسیہ کو دیتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں جاؤ میری بچی، آرام کر لو۔ آسیہ اسے پیار کرتی کچن میں جاتی ہے، اور سوا اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آتی ہے۔ کمرے میں آ کر وہ سب سے پہلے اپنا بیگ اور چادر ٹانگتی ہے، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم جاتی ہے، اور فریش ہو کر جب آتی ہے تو اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے۔ تو اپنا منہ تولیے سے صاف کر کے بیڈ پر آ کر اپنا موبائل اٹھاتی ہے۔ جب موبائل دیکھتی ہے تو دکان کے میسج آئے ہوتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ آن کرتی ہے تو گھر پہنچ گئی بیگم صاحبہ۔ سوا میسج پڑھ کے عجیب سا منہ بناتی ہے، پہلے مینیجر صاحبہ اور اب بیگم صاحبہ، پتہ نہیں میرا نام لینے پر کون سا ایسے ڈنڈے پڑ جائیں گے۔ سوا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہے، اب لکھ تو سکتی نہیں تھی، اس لیے خود سے ہی کہہ دیتی ہے، جی پہنچ گئی ہوں۔ وہ میسج ٹائپ کر کے موبائل ڈاٹا آف کرتی آرام سے لیٹ جاتی ہے۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ نیند اس پر جلدی ہی مہربان ہو گئی۔ الہی بخش، میرا کھانا کہاں ہے؟ دکان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا غصے سے الہی بخش کو آواز لیتا ہے، صاحب جی آپ کے سامنے ہے۔ الہی بخش فوراً سے آتا اس کے سامنے اشارہ کرتا ہے جہاں پالک کی ڈش رکھی ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں کھانا، کچھ اور لے کر آؤ فوراً۔ وہ بیزاری سے منہ بنا کر کہتا ہے، صاحب جی مجھے بتا دیں، میں لے آتا ہوں، مجھے کھانا ہی نہیں ہے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر بنایا کرو جو بنانا، پھر آج کیوں نہیں پوچھا؟ وہ غصے سے کھڑے ہو کر سامنے رکھا پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر مارتا ہے، جس سے الہی بخش کے ساتھ ساتھ ملازم کام جاتے ہیں۔ معافی صاحب جی، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ وہ اس کے سامنے سر نیچے کرے کہتا ہے، تم دکان نے اسے ابھی اور کچھ بولنا بھی تھا کہ اس کے موبائل پر کال آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ الہی بخش کو بھیج کے موبائل کان سے لگاتا ہے۔ جی بابا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر 2 انگلیوں سے سر دباتے ہوئے بولتا ہے، کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں بزی تھا، آپ کو کوئی کام تھا؟ بے پرواہ سے کہتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں پہلے کی طرح ہوتے جا رہے ہو؟ ان کی آواز ایک دم ہی تیز جاتی ہے، آپ کام بتائیں۔ دکان کو ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حویلی کب ہو گیا؟ انہیں پتہ تھا اب اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دینا، تبھی اگلا سوال پوچھتے ہیں، رابعہ کی برسی پر۔ رابعہ کی 1 ہفتے بعد برسی تھی، تبھی اس نے ایسا کہا تھا۔ وہ نہیں ہوگی، ویسے کب ہوگے؟ وہ بھی غصے سے کہتے ہیں، کبھی نہیں۔ وہ کہتے کے ساتھ ہی کاٹ دیتا ہے اور غصے سے موبائل اٹھاتا گھر سے باہر چل جاتا ہے۔ صاحب جی کا غصہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ الہی بخش ایک ملازم سے کہتا ہے، اللہ خیر کرے، اب وہ بیچارہ بھی کیا کہتا اب۔ سوا تم یہاں کیا کاری ہو اکیلی؟ روحان سوا کو یوں چھت پر اکیلا کھڑے دیکھ کر کہتا ہے، جو دور کی خلا میں نہ جانے کیا بھول رہی ہوتی ہے۔ سوا کیا ہوا؟ کوئی ٹینشن ہے؟ روحان سوا کی طرف سے کچھ جواب نہ پا کر روحان اس کے قریب آ کر کہتا ہے، جس پر سوا اس کی طرف یوں کر دیکھتی ہے، نہیں بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس دل گھبرا رہا تھا تو سوچے یہاں کھلی فضا میں آ جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتی ہے، آج دکان اور سوا کے نکاح کو 15 دن گزر چکے تھے، اور ان 15 دنوں میں وہ اس کے سامنے جانے سے پرہیز بھی کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اچھا تو مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی یہاں آ جاتا، اب آ گئے نا۔ ہاں سوا میں تم سے یہ بھی کہنے والا تھا کہ تم جاب چھوڑ دو، میں آج دکان کی سیٹنگ وغیرہ کر آیا ہوں، اب کل سے میں دکان پر جایا کروں گا۔ روحان کہتا ہے، اور سوا فوراً گھبرا جاتی ہے، نہیں بھائی میں جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں تم جاب کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ روحان ان کی بات سن کر ماتھے پر بات ڈالے پوچھتا ہے، تو سوا تھوڑا سنبھل کر بات کرتی ہے، بھائی میں فری ہوتی ہوں اور گھر بیٹھے بور بھی ہو جاتی ہوں، تو اچھا نا جاب کرتی رہوں گی تو دھیان بٹا رہے گا۔ وہ اپنے پاس سے بہانہ بناتی ہے تو روحان بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ جاب تم اپنی مرضی سے کرو گی، اور جب لگے کہ تم اب مصروف رہنے لگے تو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ جی بھائی شکریہ۔ اچھا بھائی بھابھی اور بچے کب آ رہے ہیں؟ وہ یاد آنے پر پوچھتی ہے، ہاں پرسوں تک آ جائیں گے، ٹکٹ ہو گیا ہو ان کے، اور صفا تو تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ہاں اور میں تو تینوں سے ملنے کے لیے۔ ویسے بھائی بھابھی یہاں پہلی بار آئے گی نا؟ وہ کشف کا پوچھتی ہے، جس پر روحان اس بات میں سہل آتا ہے، ہاں وہ پہلی بار آئے گی، چلو صبح نیچے چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں نے بھی دکان جانا ہے اور تم نے بھی آفس، ابھی سوئیں گے تو صبح جلدی آنکھ کھلے گی۔ وہ کہہ کر صبح کو بولتا ہے تو صبح اس بات میں سر لا کر نیچے کی طرف جاتی ہے اور روحان بھی اس کے پیچھے۔ صاحب جی یہ دوائی لے لیں، ایسے آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ الہی بخش دکان کے سامنے پانی کا گلاس اور ایک پیناڈول کی گولی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے،
جو اپنے کمرے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا اپنا سارے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دبا رہا ہوتا ہے۔ لئی وقت مجھے نہیں لینی، جو مجھے ایک پیکٹ سگریٹ کا لا کر دے دو۔ وہ ویسے آنکھیں بند کرے اپنا سر دباتے ہوئے کہتا ہے، صاحب جی سگریٹ سے تو اور طبیعت خراب ہوگی، آپ یہ لے لیں۔ کس نے کہا ہے کہ سگریٹ سے طبیعت خراب ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات پر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ سبھی کہتے ہیں، وہ نظریں نیچے کرے کہتا ہے، مجھے دوائیوں سے نہیں سگریٹ سے سکون ملتا ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو خود جل کر مجھے سکون دیتی ہے، تو بھلا میں ایسی وفا کرنے والی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ ایک سائڈ کی اسمائل دیتا ہے، ایک سگریٹ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے لئی بخش، 4 سال پہلے جب میں امریکہ میں تھا مجھے اس کی لت فیض نے لگائی تھی، اور دیکھو ابھی تک ساتھ ہے۔ وہ سگریٹ کو جلا کر ہونٹوں سے جدا کرتا ہے۔ صاحب جی اس سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میرے لیے سگریٹ جان لیوا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس کے دھوئیں سے، اس کی خوشبو سے اور اس کے شعلے سے محبت ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لگا کر ایسے کہتا ہے جیسے سگریٹ نہ ہوئی کوئی دوشیزہ ہوگی، جو آپ کو صحیح لگے صاحب جی۔ اور وہ کیا بول سکتا تھا؟ صاحب جی میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہے تو بلا لیجیے گا۔ جاؤ۔ وہ دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہتا ہے، تو لئی بخش بھی اجازت ملتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ دکان کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے سوا کر روتا ہوا منت کرتا چہرہ سامنے آتا ہے، تو اس کا ہاتھ سگریٹ پیتے ہوئے رک جاتا ہے۔ ابھی تو سوا تم نے بہت کچھ سہنا ہے، ابھی سے تمہاری آنکھیں لال ہو گئی تھیں، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب اپنا اگلا کھیل شروع کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہی سامنے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ملا کر کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو، ہاں سو رہے تھے کیا؟ دکان فیض کی نیند میں آواز سن کر بولتا ہے، نہیں بنگڑے ڈال رہا تھا۔ وہ اس کے سوال پر چڑھ کر بولتا ہے، اس وقت رات کے 12 بجے رہے ہیں، بھابی نے کیا سر پر ڈنڈا مار دیا تھا جو ایسی حرکت کر رہے ہو؟ دکان گھڑی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، جب پتہ ہے رات کے 12 بجے ہیں تو بندہ سو ہی رہا ہوگا نا۔ اچھا میں سمجھا تم کسی کلب وغیرہ میں ہوگے تبھی پوچھ لیا۔ ابھی آہستہ بول، ساتھ میں ہی سو رہی ہے ایلا؟ فیض اس کی بات سن کر اپنی بھی آواز دھیمی رکھ کر بولتا ہے، اچھا تو کیا تم اب کلب نہیں جاتے؟ دکان اس کی بات سن کر اور زور سے بولتا ہے، اوئے فیض کس سے بات کر رہے ہو؟ فیض بولنے ہی لگتا ہے کہ اسے ایلا کی آواز آتی ہے، دکان سے بات کر رہا ہوں، تم سو جاؤ، اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ فیض اسے کہتا اٹھ کر کمرے سے باہر آتا ہے، اور دکان اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کیا ہے اب بول، کیوں فون کیا تھا مجھے؟ فیض لان میں آ کر اسے غصے سے کہتا ہے، جس پر دکان ہنس دیتا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ تیرے سامنے کیا بندر نہ آ رہے ہیں؟ نہیں بندر سے تو میں بات کر رہا ہوں، کیا کام تھا جو مجھے کال کی اس وقت؟ فیض اس سے اور بے عزت ہوتے دیکھ بات بدلتا ہے، ہاں اچھا یاد دلایا، وہ تم کل اپنے گھر پارٹی رکھ لو۔ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے کہتا ہے، کس خوشی میں؟ رکھ لو، پیسے میں دے دوں گا، بس اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے تم دونوں کے لیے پارٹی ہوگی۔ فیض اس کا مطلب سمجھ کر کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب تم جا کر سو جاؤ، پھر صبح تیاری بھی کرنی ہوگی۔ دکان کیا کر منہ رکھ نہیں لگتا ہے کہ فیض بول اٹھتا ہے، تم میرے دشمن ہو پھر بھی ہر کام مجھ سے لیتے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بس کبھی کبھی دوست کی جگہ دشمن سے مدد لینی پڑتی ہے، تاکہ وہ ہمارے کام میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ وہ مسکراتا ہوا کال کاٹ دیتا ہے، تو ہی تو ایک دشمن ہے جو دوست سے زیادہ عزیز ہے۔ دکان موبائل سامنے کرے کہتا ہے، دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، بس یہ بزنس کی وجہ سے تھوڑی دیوار آ گئی تھی تو دکان نے اس کا نام دشمن رکھ دیا، جبکہ تھا وہ اب بھی اس کا دوست۔ اور وہاں فیض کچھ بھی کر لیں تجھے ضرورت اسی دشمن کی پڑے گی۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ سر آپ نے بلایا؟ سوا دکان کے آفس میں آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتی ہے، ہاں میں نے بلایا تھا، آؤ بیٹھو۔ وہ اپنی فائل بند کر کے اسے کہتا ہے، نہیں آپ ایسے ہی کہہ دیں، مجھے کام بھی تھا۔ اس کا نہ جانے کیوں اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مگر اب اسے دیکھ کر ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں بیٹھا ہوں اور میری بیوی کھڑی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو سوا ہونٹ بھیج کر بیٹھ جاتی ہے، جی 3 بجے تک ہم نے جانا ہے، ایک دوست کے گھر پارٹی ہے، تو تم ریڈی رہنا۔ جس بات کے لیے اس نے بولا تھا وہ کہہ ہی دی، مگر سوا اس کی بات پر فوراً سے دیکھتی ہے، نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا، اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جاؤں، تم کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، اور گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں پتہ نہیں چلے گا، ہم 6 بجے تک آ جائیں گے، مجھے پتہ تھا تم ڈرو گی، تبھی میں نے تمہاری وجہ سے دوپہر میں پارٹی رکھوائی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کہتا ہے، جس پر سوا سوچ میں پڑ جاتی ہے، زیادہ مت سوچو اور اٹھو، ابھی چلنا ہے۔ وہ اسے سوچوں میں دیکھ کھڑا ہوتا ہے، کیا مطلب ابھی چلنا ہے؟ ابھی تو 12 بجے ہیں، 3 بجنے میں تو بہت وقت ہے ابھی۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھ کر کہتی ہے، ہاں معلوم ہے، مگر تم کیسے لیے میں جاؤ گی؟ وہ اس کے لباس پر طنز کرتا ہے، جو سادہ سوٹ میں وہی ہمیشہ والی کالی چادر پہنے ہوئے تھی۔ مطلب کیسا ہولیا؟ وہ دکان کے کہنے پر اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہے، جس پر دکان مسکرا کر اس کے پاس آتا ہے، مطلب یہ میری پیاری بیگم کیا وہاں پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی کی میت میں نہیں، جو تم اتنے سادے سے سوٹ میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ پینٹ کی جیب مار ڈالے اس کے سامنے تھوڑا جھک کر کہتا ہے، جس پر سوا کرسی پر تھوڑی صحیح ہو کر بیٹھتی ہے، بیٹھی تو وہ صحیح تھی، مگر دکان کے یوں جھکنے پر صحیح ہوتی ہے، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے، دکان کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر اسے کہتا ہے، میں پہلے تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم اپنے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لے لینا، پھر ہم پارلر جائیں گے جہاں میں نے تمہارے لیے اپنی پہلی بات کر لی تھی، اور اب کوئی سوال نہیں، چلو جلدی۔
وہ سارا اسے بتا کر اس کے بولنے سے پہلے کہہ دیتا ہے، جس پر صبح کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً جانا پڑا اس کے ساتھ۔ سو یہ دیکھو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ سو دکان مال میں ایک شاپ میں شاپنگ کر رہے تھے، تبھی دکان ایک لیڈیز فراک کو سلا کر دکھاتا ہے، جو بس اوپر سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ تو بہت پیاری ہے مگر یہ مہنگی بہت ہوگی۔ سو کو وہ فراک بہت پسند آتی ہے، جو پوری ریڈ کلر کی ہوتی ہے، بس گلے پر ایک ہار کی طرح چھوٹے چھوٹے نگوں سے کام ہوتا ہے، مگر اتنی خوبصورت تھی تو مہنگی بھی بہت ہوگی۔ ہم یہ بتاؤ پسند آئی؟ یہ دوسری دیکھیں۔ وہ دوسری فراک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں یہ بہت اچھی ہے، یہی پیک کروا لیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں فراک دیکھ کر کہتی ہے، اچھا آ جاؤ بل پے کرواتے ہیں۔ دکان کے اگر کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے، وہاں سے بل بنوانے کے بعد ان کی اگلی شاپ شوز کی ہوتی ہے۔ دیکھو کون سے تمہیں پسند آ رہے ہیں؟ دکان صاحب سینڈل کی طرف دیکھ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی یہ والی دیکھے نا۔ سوا صاحب سینڈل کی طرف نظر گھما کر دیکھتی ہے تو ایک بلیک سینڈل کی طرف اشارہ کر کے ایک لڑکے کو کہتی ہے، اوکے میم آپ بیٹھے میں لاتا ہوں۔ وہ لڑکا کہہ کر اندر کی طرف جاتا ہے اور سوا دکان کے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے وہ والی بھی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو۔ دکان سامنے شیشے کے فریم میں رکھی ایک سلور سینڈل کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے، کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ برائڈل ہے۔ سو اپنی ہنسی دبا کر کہتی ہے، اچھا چلو اپنی بیوی کو یہی دلاؤں گا۔ وہ سینڈل کو دیکھ کر کہتا ہے اور سو ایک مسکراہٹ ایک دم ہی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں سے یہ سن کر برا لگا تھا۔ میم لائے میں پہنا کر چیک کرواتا ہوں۔ وہی لڑکا ایک باکس لے کر سوا کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اور سوا اپنا پیر آگے کرنے لگتی ہے کہ دکان اس لڑکے کے ہاتھ سے سینڈل لے لیتا ہے۔ تم رہنے دو میں چیک کرتا ہوں۔ وہ لڑکے کو ہٹا کر خود سوا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور سوا فوراً اپنا پیر پیچھے کر لیتی ہے۔ سر آپ رہنے دے میں۔ وہ لڑکا دکان کو مسکرا کر کہتا ہی ہے کہ دکان اسے سخت لہجے میں چپ کروا دیتا ہے، مجھے نہیں پسند کہ کوئی غیر مرد میری بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ دکان کے کر سوا کا ایک پیر پکڑ کے اس میں سینڈل پہناتا ہے۔ دیکھو مجھے تو اچھی لگ رہی ہے، تم بتاؤ۔ دکان سینڈل پہنا کر اسے کہتا ہے، جو اب بھی حیران سے اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سو مجھے بعد میں آرام سے دیکھ لینا، پہلے یہ دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہے، جس پر پیچھے کھڑا لڑکا اس کی بات سن کر اپنی ہنسی روکتا ہے اور سوا شرمندہ سی ہو جاتی ہے۔ جی اچھی ہے، ٹھیک ہے اب یہ پیک کروا دیں۔ دکان سوا کے پیسے سینڈل اتار کر لڑکے کو دیکھتا کھڑا ہوتا ہے۔ سوا نے دکان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں دکان کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لو جی آپ کا پارلر بھی آ گیا، اب تھوڑے جلدی آنا، میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ دکان ایک بڑے سے پارلر کے سامنے گاڑی روک کر کہتا ہے، مسز دکان آپ اپنا بیگ بھول رہی ہیں۔ سوا کو خالی ہاتھ اترتا دیکھ دکان پیچھے سیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اوہ سوری بھول گئی تھی۔ وہ کہہ کر پیچھے سے بیگ اٹھاتی پارلر کی طرف جاتی ہے۔ سوا پارلر میں آتی ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے، ایک تو وہ اکیلی تھی، دوسرا گھر والوں کی بھی فکر تھی۔ جی میم میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ایک لڑکی سوا کے پاس آ کر مسکراتے پوچھی ہے۔ جی میں سوا غفار ہوں، میری یہاں بکنگ ہوئی ہے پارٹی میک اپ کی۔ اوکے میم آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ لڑکی سوا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ سوری میم یہاں سوا غفار نام کی کسی لڑکی بکنگ نہیں ہے، بلکہ سوا دکان ہیں جن کی ہے بکنگ۔ سوا کو اس کی بات سن کر اپنی کم عقلی پر بہت غصہ آتا ہے، کیا وہ اپنے باپ کے نام سے تھوڑی نہ اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جائے گی؟ جی میں ہی سوا دکان ہوں، غفار میرے ابو ہیں، ان کا نام ہمیشہ سے لگا رہا ہے نا تو بس اس لیے عادت ہو گئی ہے۔ او اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ وہاں جا کر کپڑے چینج کر لیں، پھر میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں۔ وہ لڑکی ایک روم کی طرف اشارہ کرتی ہے تو سوا مسکراتی ہوئی اسپاس میں سر لا کر وہاں جاتی ہے۔ میم آپ کا میک اپ ہو گیا، آپ دیکھ لیں۔ وہ لڑکی سوا کو آخری ٹچ دینے کے بعد اس سے پوچھتی ہے اور سوا جیسے آنکھ کھولتی ہے تو خود کو سامنے شیشے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ مجھے سمجھ رہی تھی کہ ڈارک میک اپ ہوگا، مگر اب خود کو سافٹ میک اپ میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا میک اپ کیا آپ نے، زبردست۔ وہ دل سے اس کی تعریف کرتی ہے۔ میم بس میک اپ ہی نہیں ہے، آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، تبھی آپ کا میک اپ بہت پیارا ہوا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو سوا شکریہ ادا کر کے بائی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ گھر کیا مصیبت ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میں پاگل ہوں جو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ دکان جب کب سے بیٹھا تھک گیا تھا، تنگ آ کر گاڑی سے اترتا پارلر کی طرف جاتا ہی ہے کہ وہاں سے سوا آتی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ سوا جو سمجھ رہی تھی کہ کسی فلم کی طرح دکان اسے دیکھ کر فریز ہو جائے گا، اب اسے ایسے واپس جاتا دیکھ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کیوں ان کے بارے میں ایسے سوچ رہی ہوں، ویسے بھی یہ رشتہ بس عارضی ہے، مجھے نہیں سوچنا چاہیے ایسا۔ وہ اپنی سوچ کر کو جھٹک کر گاڑی کی طرف آتی ہے۔ اتنی دیر لگا دی، میں نے کہا بھی تھا جلدی آنا۔ دکان گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، سر وہ دکان تم مجھے دکان کہو گی؟ کیا کہو گی؟ دکان اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر کہتا ہے، دکان ہم گڈ، اب تمہارے منہ سے میں دوبارہ سر کا لفظ نہ سنوں۔ دکان سامنے دیکھتے ہوئے اسے وارن کرتا ہے، جس پر وہ حسبات میں سر لا کر باہر کی طرف دیکھتی ہے۔ چلیں جی بیگم صاحبہ ہماری منزل آ گئی۔ دکان گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے روک کر سوا کو مخاطب کرتا ہے، جو باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی مینیجر صاحبہ تو کبھی بیگم صاحبہ کہتے ہیں، کیوں؟ وہ آج سے پوچھ ہی لیتی ہے اور دکان اس کے سوال پر مسکرا دیتا ہے۔ مینیجر صاحبہ اس لیے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے میری کمپنی کی مینیجر بن کے ڈانٹا تھا، اور بیگم صاحبہ اس لیے کیونکہ آپ میری منفو ہیں، آپ میرا نام بھی تو لے سکتے ہیں۔ یوں طنز کرنا ضروری ہے؟
آج نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ دکان کے سامنے بول رہی تھی کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند نہیں ہے. تبھی وہ کندھے اچکا کے بولتا ہے, گاڑی سے اترتا ہے. عجیب ہی انسان ہے, اتنا پیارا نام تو ہے میرا. وہ دکان کی گاڑی سے اتر جانے کے بعد بڑبڑاتی ہے. تبھی اس کی سائڈ کا دروازہ کھلتا ہے. اس میں عجیب کی کیا بات ہے بیگم صاحبہ, نام اچھا نہیں لگتا تو نہیں لگتا. دکان اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا ہوتا ہے. تبھی کہتا ہے اور سوہا شرمندہ سی بغیر کچھ کے گاڑی سے اترتی ہے. وہ دونوں ساتھ ہی فیض کے بنگلے میں داخل ہوتے ہیں کہ سوہا کی نظر لان میں جاتی ہے. یعنی یقیناً پارٹی کا انضام لان میں کیا ہوتا ہے جہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھے. ویلکم مسٹر اینڈ مسز دکان. فیض جو کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے. دکان اور سوہا کو آتا دیکھ مسکراتا ہوا ان کے پاس آتا ہے. تھینک یو. دکان بھی کچھ دلی سے جواب دیتا ہے جبکہ سوہا بس مسکرانے پر ہی اکتفا کرتی ہے. السلام علیکم دکان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور یہ آپ کی وائف ہیں؟ ایلا ان کے پاس آ کر دکان کو سلام کرتے سوہا کی طرف دیکھتی ہے. جی یہ میری وائف ہیں سوہا. دکان سوہا کی طرف دیکھ کر بولتا ہے. تو ایلا بھی آگے ہو کر اسے حق کرتی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر سوہا, میں فیض کی وائف ہوں. وہ سوہا سے الگ ہو کر کہتی ہے. تو سوہا کو بھی وہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے جو بلو کلر کی میکسی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. شکریہ, مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر. دکان بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں سوہا کو اپنے ساتھ اندر لے جاؤں, یہاں بور ہو جائے گی یہ. ایلا دکان سے پوچھتی ہے. تو سوہا دکان کی طرف دیکھتی ہے. دکان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر اسباب میں سر لاتا ہے. تو ایلا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی جانب بڑھتی ہے. ہائی بوائز, کیسے ہو؟ دکان جو سوہا کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے عقب سے آواز پر مڑ کر دیکھتے ہیں. ارے فیض, تم نے اس جعلی ڈاکٹر کو بلایا ہے؟ دکان سمت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے, جس پر سمت برا سا منہ بناتا ہے. جب بھی بولنا کڑوا ہی بولنا. سوہا تم بہت پیاری ہو. دکان بھائی کو بھی ان کی ٹکر کی بیوی ملی ہے. ایلا ہنسے ہوئے کہتی ہے. سوہا بس مسکرا دیتی ہے. اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اسے بس اپنے گھر جانا تھا. اور تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی جس میں ابھی 5 بجنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا. کیا کروں, 5 تو بجنے والے ہیں. ہاں, دکان کو جا کر کہتی ہوں کہ اب چلتے ہیں, ویسے بھی بہت وقت ہو گیا. وہ خود ہی سوچتی ہے ان لڑکیوں کے گروپ سے تھوڑا سائڈ پر ہوتی ہے اور موبائل نکال کر دکان کو فون ملاتی ہے. دکان جو فیض اور سمت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے سوہا کا فون آتا دیکھ ماتھے پر بل ڈال کر اندر کی طرف بڑھتا ہے. یہاں لڑکیوں کو کچھ فاصلے پر سوہا کھڑی کان سے فون لگائے ہوتی ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے اسے اپنے گھر جانے کی لگ رہی ہوگی. دکان تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر مسکراتا ہوا فون یس کر کے کان سے لگاتا ہے مگر دیکھ سوہا کی طرف ہوتا ہے جو پریشانی سے اپنے ناخن کھا رہی ہوتی ہے. ہیلو, کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ دکان اس کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا کہتا ہے, جس پر سوہا اس کی بیگم صاحبہ گن پر فون کان سے ہٹا کر گھٹ دیا. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دکان اسے دیکھ رہا ہے, ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی. اس کی یہ حرکت دکان کی مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے. مجھے گھر جانا ہے, 6 یوں ہی بج جائیں گے. اور فون کو کان سے لگا کر کہتی ہاں تو بج جائیں, اس میں کیا. وہ بے پرواہ سے کہتا, آپ نے کہا تھا ہم 6 بجے سے پہلے ہی آ جائیں گے. ہاں تو چلتے ہیں, صبر کرو. تم تو ایسے ڈری ہو جیسے تم سنڈریلا ہو. اگر 6 بج گیا تو میری جو گاڑی باہر کھڑی ہے وہ کدو بن جائے گی اور تم اپنے پرانے والے حلیے میں آ جاؤ گی. وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہتا ہے, جس پر سوہا ایک ٹھنڈی آ بھرتی ہے. کاش میں سنڈریلا ہوتی, جیسے ہی 6 بجتے تو میں اپنے پرانے والے حلیے میں آ جاتی. مجھے بھی یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ میں نے ابھی اپنے پرانے والے حلیے میں بھی آنا ہے. ارے یار, میں تو بھول ہی گیا, تم نے ابھی اپنے کپڑے بھی تو چینج کرنے ہیں. دکان اس کی بات سے فوراً یاد آتا ہے. جی تبھی میں کہہ رہی ہوں. اچھا تم وہیں رکو, میں آتا ہوں. دکان کہہ کر فون کاٹتا ہے, اس کی طرف جاتا ہے. سوہا تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے. تو سوہا اپنی بیگ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. اچھا چلو میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں کی طرف جاتا ہی ہے کہ سوہا اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے. کیا ہوا؟ دکان اس کا یوں ہاتھ چھڑوانا بالکل اچھا نہیں لگتا. ہم اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے, جس پر دکان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ چلو میرے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ آپ مجھے روم میں کیوں لائے ہیں؟ دکان اسے ایک روم میں لایا ہوتا ہے جسے دیکھ وہ خوف زدہ سی ہو جاتی ہے. لو بھلا یہ بھی بتاؤ کہ روم میں کیوں لائے ہیں؟ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے, جس پر سوہا اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتی ہے. دیکھیں, ہم نے کہا تھا یہ نکاح کاغذی ہوگا اور اب آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. وہ تھوک نکل کر مشکل سے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہتی ہے, اچھا میں نے ایسا کہا تھا مگر مجھے تو یاد نہیں پڑتا. وہ کندھے اٹکاتا وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میں صحیح سوچتی تھی آپ کے بارے میں. آپ ایک حوث پرست انسان ہے جو اپنی بکواس بند کرو. تمہاری ہمت کیسی ہو میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھنے کی؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بس تم ہی دنیا میں حسین لڑکی بچی ہو جس کا میں طلبگار ہوں گا, اور تم جیسی لاکھ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں. ابھی ایک نوٹ کی گڈی پھینکوں نہ جانے کتنی لڑکیاں میرے قدموں میں گر جائیں. وہ شدید غصے میں اس کا منہ دبوچ کر ڈانٹتا ہے جس سے سوہا پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے. چھوڑیں مجھے. وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی بول پاتی ہے. سوہا کو لگتا ہے کہ اگر ابھی اس کا ہاتھ اس کے جبڑے سے نہیں ہٹا تو اس کا جبڑا ہی ٹوٹ کر باہر آ جائے گا. آندھا کے بعد میرے بارے میں اگر ایسی سوچ رکھی یا پھر میرے سامنے ایسی بکواس کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر دانت پیس کر کہتا ہے, جس پر سوہا اپنے آنسو صاف کرے جلدی سے اسباب میں سارے لاتی ہے. اب جاؤ اپنے کپڑے چینج کرو, جب تک میں ادھر ہی تمہارا
ویٹ کرتا ہوں۔ وہ غصے سے ہی اسے کہتا ہے تو وہ فوراً بیگ اٹھا کر واش روم کی طرف جاتی ہے اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ واش روم میں آ کر سب سے پہلے نل کھول کر اپنے منہ پر پانی کی چیٹی مارتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی چیٹوں سے سکون تو ملتا ہے مگر پورا جبڑا شدید درد کرتا ہے۔ وہ منہ اٹھا کر سامنے شیشے میں دیکھتی ہے تو اس کے دونوں گالوں پر دخان کی انگلیوں کے نشان صاف واضح ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ منہ نیچے کیے رونے لگ جاتی ہے۔ میں اب کبھی ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اب آفس بھی نہیں جاؤں گی، میں اب کبھی ان کا سامنا بھی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے ہی کہتی ہے۔ سوا کتنی دیر لگاؤ گی؟ دخان کی سخت آواز سن کر جلدی نل بند کرتی بیگ سے اپنے کپڑے نکالتی ہے۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی گھر جانے کی؟ دخان ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اسے آواز لگاتا ہے، جو واش روم میں جا کر جیسے سو ہی گئی تھی۔ دخان اسے دوبارہ آواز لگانے ہی لگتا ہے کہ سوا وہی اپنے پرانے والے الیے میں باہر آتی ہے، وہیں سر پر کالی چادر لیے نظریں نیچے کیے۔ چلو اب دخان اسے آتا دیکھ کھڑا ہو کر سخت لہجے میں کہتا روم سے باہر کی طرف جاتا ہے تو سوا بھی اس کی پیروی کرتی ہے۔ مجھے اب یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ سوا گاڑی میں بیٹھی دخان کو کہتی ہے، جو ماتھے پر بال ڈالے سامنے دیکھ کے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اب مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ سوا اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے کہتی ہے، جس پر دخان ایک وسیلی نظر اس پر ڈالتا ہے جبکہ بولتا کچھ نہیں، اور سوا اس کی نظر دیکھ کر ہی چپ ہو جاتی ہے۔ آج کے بعد میں کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گی ان کی۔ اتنی زور سے منہ دبو جاتا جیسے کوئی انسان نہیں جانور ہو، اور غصہ تو ایسے ہو رہے تھے جیسے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا ہو۔ سوا باہر دیکھتی مسلسل دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے جب خود دخان تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے ماتھے پر بال تھے۔ گاڑی روکتی سوا پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر جلدی سے دروازہ کھولے اترتی ہے کہ تبھی دخان کی آواز اس کے کان پڑتی ہے، جس پر وہ رک جاتی ہے مگر مڑتی نہیں ہے۔ کل ٹائم پر آفس آ جانا، دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کی پوچھ کو دیکھ کے کہتا ہے، جس پر سوا کوئی جواب دیے بغیر آگے طرف بڑھ جاتی ہے۔ مسز دخان کا غصہ انٹرسٹنگ، وہ مسکراتا ہوا کہتا گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ سوا اتنی دیر لگا دی، ٹائم دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ سوا جیسے گھر میں داخل ہوتی ہے تو آسیہ اسے دیکھ کر ہی شروع ہو جاتی ہے، امی ابھی تو آئی ہوں، بیٹھنے تو دیں۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر پھینک کر بیٹھ لیا۔ آسیہ بیگم ابھی تو میری بیٹی آئی ہے، اسے سانس تو لینے دو۔ غفار بھی آسیہ کو کہتے ہیں، اچھا نہیں کہتی آپ کی بیٹی کچھ؟ سوا چلو ہاتھ منہ دھو لو، کھانا لگا دیتے ہیں، تمہارے باپ بھائی نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ مگر کیوں؟ ابو آپ تو کھا لیتے، پتہ ہے نا آپ نے دوائی لینی ہوتی ہے۔ آسیہ کی بات سن کے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھتی ہے، تمہیں پتہ ہے ہم تمہارے بغیر نہیں کھاتے کھانا، پھر بھی پوچھتی ہے۔ اور روحان کہتا ہے تو وہ مسکرا دیتی ہے، چلیں پھر 5 منٹ ویٹ کریں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ کہتی کھڑی ہو کر کمرے کی طرف جاتی ہے۔ بچے اور کشف کب پہنچیں گے کل؟ غفار روحان سے پوچھتا ہے، ابو کل شام 4 بجے تک۔ چلو بھیا اب میرا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، غفار صاحب مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ دخان واش روم سے فریش سا تولیے سے باہر اگڑتے ہوئے باہر آتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال سوا کا آتا ہے، اس کی روتی ہوئی آنکھیں، اس کا اس کے غصے سے ڈر جانا، اور سب سے زیادہ اس کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان جو اس نے گاڑی میں دیکھے تھے۔ وہ کسی سوچ کے تحت موبائل اٹھا کر بیڈ پر آتا ہے اور سب سے پہلے سائڈ دراز سے اپنی محبوب یعنی سگریٹ نکال کر اسے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے، پھر سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کرے موبائل اٹھائے 1 نمبر ڈائل کرتا ہے۔ اسے سگریٹ کسی محبوب کی طرح عزیز تھی، تبھی تو اسے کسی قیمت نہیں چھوڑتا تھا۔ سوا کھانا کھا کر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی، اور آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اف کتنا درد کر رہا ہے میرا منہ۔ اسے اب اپنا درد یاد آیا تھا، وہ تو شکر تھا کہ نشانہ اب مدم ہو گیا تھا، ورنہ اگر گھر والے پوچھ لیتے تو بیچاری کیا جواب دیتی؟ میں تو نہیں جا رہی آفس، اتنے ظالم ہے، بندہ فون کر کے سوری ہی بول دیتا ہے، مگر وہ بھی اس کی شان میں بول ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، جیسے وہ بیزار سے منہ بنا کر اٹھاتی ہے، مگر جب موبائل سامنے کرتی ہے تو دخان کا نمبر دے کر کرنٹ کھا کر اٹھتی ہے۔ ان کی کتنی لمبی عمر ہے، ابھی نام لیا اور کال بھی آ گئی، وہ کہہ کر موبائل اٹھاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ماتھے پر بال لانا نہیں بھولتی۔ ابھی تک سوئی نہیں بیگم صاحبہ؟ دخان اس کے موبائل اٹھانے پر پیچھے بیڈ سے ٹیک لگا کر سگریٹ خونسوں سے جدا کرے کہتا ہے، جی ابھی سونے ہی لگی تھی، آپ کی کال آ گئی، اور پلیز مجھے ان عجیب ناموں سے مت پکارا کریں۔ سوا تھوڑا روکھ کے پن سے بولتی ہے، جس پر دخان مسکرا جاتا ہے، کس نام سے پکاروں تمہیں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مینیجر صاحبہ، وہ آخری لفظ سے زور دے کر کہتا ہے، جیسے سوا کو اور غصہ آتا ہے۔ کوئی کام تھا آپ کو جو کال کی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھتی ہے، اتنا غصہ کہ رات کے کھانے میں شولے کھا لیے تھے، جو اتنا غصہ آ رہا ہے بیگم صاحبہ کو؟ وہ اور اس کی ہٹاتا ہے، نہیں مگر نہ جانے کہ آپ کا خیال آتے ہی غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا تو پھر مجھے پیار سے سوچا کرو، پھر غصہ نہیں پیار آئے گا۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولتا ہے، یہ ناممکن، اور جو حرکت آج آپ نے کی ہے نا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا تو غصہ اس وجہ سے ہے؟ میں سمجھا نہ جانے مجھ غریب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو بیگم ناراض ہو گئی ہیں۔ دخان سگریٹ کا ایک کش لگا کر کہتا ہے، کیا آپ نے جو آج کیا وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھے، آپ نے اتنے زور سے میرا منہ دبو جاتا، ابھی تک آپ کی انگلیوں کے نشان ہیں میرے گال پر۔ وہ غصے سے کہتی ہے، جس سے دخان بھی حیران ہو کر سیدھا بیٹھتا ہے۔ سوا تم اپنے الفاظ پر بھی غور کرتی کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تم نے مجھے ایک ہوس پرست انسان کہا تھا، اور وہ تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے، میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا؟ آپ جن نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، میں کیا اگر وہاں کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی یہی الفاظ ہوتے؟
آج تو وہ صبح لگ ہی نہیں رہی تھی. آج تو دخان ایک نئی صبح سے میرا تھا. اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی صبح ہے جو اس کے سامنے چوں تک نہیں کرتی تھی اور اب کیسے اسے سنا رہی ہے. دخان دورانی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی. میں بھلے ہی آپ کی کچھ مہینوں کی بیوی ہوں مگر آپ کی بیوی ہوں تو جب تک آپ کے نکاح میں ہوں آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھ سے عزت سے پیش آئیں. مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. صبح کہتی اس کا جواب سنے بغیر ہی فون کاٹ دیتی ہے اور دخان حیرت سے اپنے کان سے موبائل ہٹا کر دیکھتا ہے. چڑیا میں اتنی طاقت کے بعد سے اونچا اڑے. کوئی بات نہیں چڑیا باز تمہیں دبوچ لے گا. وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کا آخری کٹ لے کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں رگڑتا ہے. یہ حال کروں گا تمہارا بیگم صاحبہ. پہلے تمہیں میں چھوڑنے والا تھا مگر اب اپنے بھائی کے بعد تمہیں اپنی بھی ہر غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی. وہ اتنے غصے سے سگریٹ کو رگڑتا ہے کہ اس کی گردن کی نسیں بھی تان جاتی ہیں. دخان کی آنکھ اس کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں کی وجہ سے کھلتی ہے. وہ آنکھیں کھول کے کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو الہی بخش پردوں کو سائڈ پر کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر اٹھاتا ہے, اٹھ کر بیٹھتا ہے, سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے, کسی کو میسج ٹائپ کرتا ہے. الہی بخش ناشتہ لگاؤ. نیند میں بھاری آواز میں کہتا موبائل دوبارہ رکھ کر واش روم کی طرف جاتا ہے جبکہ الہی بخش اسوات میں سر لاتا بائی کی طرف جاتا ہے. سو آج آفس نہیں جا رہی. آسیہ اسے کچن میں آتا دیکھ پوچھتی ہے نہیں آج دل نہیں کر رہا. وہ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہتی ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا. جی امی ٹھیک ہوں بس ویسی تھکن کی وجہ سے دل نہیں کر رہا. اچھا تم جاؤ کمرے میں جب تک میں لاتی ہوں ناشتہ. وہ اس کے ہاتھ سے ماچس لے کر کہتی ہیں نہیں امی میں کر لوں گی آپ جاؤ میں لاتی ہوں. وہ اس کی بات کاٹتے کہتی ہیں پھر اسے بھی مجبوراً جانا پڑتا ہے. وہ کمرے میں آتی ہے تو ویسے ہی موبائل اٹھا کر دیکھتی ہے کہ دکان کے نمبر پر نظر جاتی ہے جس نے کوئی میسج بھیجا ہوتا ہے. وہ نہ سمجھی سی ماتھے پر بات ڈالے میسج اوپن کرتی ہے. اٹھ گئی بیگم صاحبہ آپ جلدی سے ریڈی ہو کر آفس آ جاؤ. صبح اس کا میسج پڑھ کے وہ سے میسج ٹائپ کرتی ہے اور موبائل زور سے اپنے بیڈ پر مارتی ہے مگر پھر فوراً ہی جو کر اسے پکڑتی ہے کیونکہ موبائل بیڈ پر زور سے لگنے کے بعد زمین بوس ہونے والا تھا. ایک تو صبح بینا حد کرتی ہے. دکان واش روم سے آتا ہے تو اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے جسے سن کر وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تولیے کو بیڈ پر پھینک کر موبائل اٹھاتا ہے جہاں صبح کا میسج آیا ہوتا ہے جی اٹھ گئی ہوں شور محترم مگر آفس نہیں آؤں گی. میسج پڑھ کر ہی اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ رہ جاتی ہے اور وہ مزید میسج کرنے کے بجائے کال ملاتا فون کان سے لگاتا ہے. سو اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے موبائل پر کال آتی دیکھ موبائل اٹھاتی ہے اور سامنے دکان کا نمبر دے کر پہلے سوچتی ہے پھر کسی خیال سے اٹھا لیتی ہے. السلام علیکم بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ. وعلیکم السلام ٹھیک ہوں. کوئی کام تھا جی آپ آج آفس کی خوشی میں نہیں آ رہی. وہ اپنے مطلب کی بات پوچھتا ہے آج میری بھابھی دبئی سے آ رہی ہیں میں نہیں آ سکتی. اسے یہ بہانہ صحیح لگتا ہے تو کہہ دیتی ہے اور دکان کی مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہو جاتی ہے. اگر تم 10 بجے تک آفس نہیں آئی تو یاد رکھنا 11 بجے میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا اور 11:30 پر تمہارے گھر کے اندر. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. وہ کہتا فون کاٹ دیتا ہے اور سو حیرانی سے موبائل اپنے کان سے ہٹا کر دیکھتی ہے. سو یہ لو بیٹا ناشتہ کر لو. آسیہ ناشتے کی ٹرے لاتے ہوئے کہتی ہے امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں آفس جا رہی ہوں وہیں پر ناشتہ کر لوں گی. وہ کہتی جلدی سے واش روم میں جاتی ہے. اب دکان کا بھروسہ بھی تو نہیں تھا نہ اگر آ گیا تو وہ کیا کہتی گھر والوں کے کون ہے یہ. ارے پہلے تو منع کر رہی تھی یہ لڑکی بینا عجیب ہے بالکل. آسیہ کمرے سے جاتے ہوئے کہتی چلی جاتی ہیں سو تمہیں دکان سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں. سو جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوتی ہے تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سوا کو دے کر کہتی ہے مجھے پر کیوں ہوں. اپنی طرف انگلی کرے پوچھتی ہے پتہ نہیں بس یہ کہا ہے کہ میں سو آئیں تو انہیں میرے آفس میں بھیج دیجیے گا. وہ لڑکی کندھے اچکا کے بولتی ہے اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور سوا دھڑکتے دل کے ساتھ دکان کے آفس کا رخ کرتی ہے. سر میں سوا جب آفس کے اندر جا کر اجازت مانگ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آفس خالی ہوتا ہے. وہ ایک نظر پیچھے دیکھ آفس میں داخل ہو جاتی ہے. یہ کہاں چلے گئے شاید میٹنگ میں گئے ہوں گے. وہ خود سے سوچتی تھوڑی آگے آتی ہے تو نظر سامنے ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ایک ریڈ روز کا بکے اور ایک کیک رکھا ہوتا ہے. سو نہ سمجھی سے تھوڑی اور آگے آ کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کیک پر جو لکھا تھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا. سوری سوا بیگم. وہ زیر لب کیک پر لکھے گئے الفاظ دہراتی ہے یہ میرے لیے مگر وہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھل جاتا ہے. او بیگم صاحبہ آ گئی چلیں اچھی بات ہے شور کا حکم ماننا چاہیے. دکان دروازہ بند کرتا مسکراتا ہوا اندر آتا ہے. یہ کیک میرے لیے ہے. سو ابھی بھی حیرانی سے اپنے طرف اشارہ کرے کہتی ہے جس پر دکان تھوڑا سا آگے آ کر کیک کو دیکھتا ہے. میرے خیال سے سو آپ ہی کا نام ہے اور میری بیوی بھی آپ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے ہی ہوگا نا. وہ مسکراتا وہ کہتا سامنے کرسی پر بیٹھتا ہے مگر یہ سوا بیٹھو تمہیں آج اپنے دل کی ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں پلیز پوری سن لینا بیچ میں مت بولنا. دکان نظریں نیچے کرے کہتا ہے تو سوا نہ سمجھی سے بیٹھ جاتی ہے جی پہلے تو کل کے لیے یہ کیک جو میں نے تمہیں تکلیف دی تھی. اور دکان بول کر چپ ہو جاتا ہے اور سوا اس کے چپ ہونے پر پوچھتی ہے تو دکان ایک نظروں سے دیکھتا کھڑا ہوتا ہے اور ٹیبل پر رکھا بکے اٹھا کر سوا قدموں کے پاس بیٹھتا ہے. آئی لو یو سوا. پتہ نہیں مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی شاید تب جب تم نے مجھے چور کہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم میں کیسے حاصل کروں. پھر میرے پاس یہی ایک ذریعہ تھا تمہیں حاصل کرنے کا اور دیکھو میری محبت سچی تھی تبھی تم آج میرے نکاح میں ہو.
اتنے پیار سے اسے دیکھ کر کہتا ہے اور سوا تو منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ بول کیا رہا ہے. سوا کیا تم میرے ساتھ اپنی تمام زندگی گزارنا چاہو گی؟ وہ اسے کچھ نہ بولتا دیکھ دوبارہ سے پھول تھوڑا آگے کرے کہتا ہے، جس پر سوا پہلے تو اسے دیکھتی ہے پھر فوراً سے اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ دکان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. سوا میرے سوال کا جواب دے کر جو میں کیسے، میرا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے. سوا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا بہت جلد تاکہ وہ ہماری شادی کی بات آگے کر سکیں اور تم بے فکر ہو جاؤ. ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کرے کہتا ہے، جس پر سوا نیچے نظریں کر لیتی ہے. سوا جواب دو ایسے چپ تم نہ رہو. دکان اتنے پیار سے کہتا ہے کہ سوا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ ہولے سے اس بات میں سر لاتی ہے جس پر دکان خوش ہو جاتا ہے. سچ سوا تم راضی ہو؟ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی نا؟ تم صرف میری رہو گی نا؟ جی میں راضی ہوں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے، مگر ابھی میں آپ کی بس منقوع آؤں تو تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا کہ میں جب تم سے ملوں گا تو بیٹھ جاؤں گا. سوا تم مجھ پر یقین کرنا ہوگا، میں اس رشتے کو ہمیشہ پاک رکھوں گا. مجھے پتہ ہے کہ تم میری منقوع ہو بیوی نہیں تو بولو کرتی ہو اپنے دکان پر یقین. دکان کہہ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر لاتی ہے. جی مجھے یقین ہے اپنے دکان پر. وہ شرماتے ہوئے کہتی ہے. اوہ تو بیگم صاحبہ شرماتی بھی ہیں. دکان اسے دیکھ کر شرارت سے کہتا ہے، نہیں میں کیوں شرماؤں گی. وہ اسے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں. وہ پیچھے ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر کہتا ہے، جی اب میں جاؤں. اسے واقعی میں شرم آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہونے پر، تبھی کہتی ہے، ہاں اچھا سنو. دکان پہلے اسے اجازت دیتا ہے پھر کوئی یاد آنے پر اسے روکتا ہے. جی اگر کوئی پریشانی ہو تو تم مجھ سے شیئر کرو گی اور کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی تم مجھ سے کہو گی ٹھیک. وہ اسے کہتا ہے تو سوا مسکرا کر اس بات میں سر لاتی باہر چل جاتی ہے اور دکان اس کی جانب بعد ٹیبل پر رکھ کے پھول اٹھاتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہے. بکواس خوشبو ہے ان پھولوں کی، اس سے اچھی تو میری سگریٹ خوشبو ہے. اور وہ برا سا منہ بنا کر سگریٹ اٹھاتا ہونٹوں سے لگاتا ہے اور اسے جلا کر ایک کش لیتا آنکھیں بند کرتا ہے. یہ ہے نا اصل خوشبو. وہ مسکراتا ہوا دوبارہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہے. عجیب ہی پسند تھی اس کی پھولوں کی خوشبو سے زہر، جبکہ سگریٹ کی بدبو سے محبوب لگتی تھی. بھابھی آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ سیف صفا کو گود میں لیے پوچھتا ہے. روحان کشف اور بچوں کو 4 بجے لے آیا تھا اور اب سب گھر والے رات کا کھانا کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے. سیف کم عقل بھابھی ادھر کی ہیں، انہیں تو اچھا ہی لگے گا نا پاکستان سے. وہ اس کے سر پر چپت لگا کر کہتی ہیں، اوہ ہاں میں تو بھول گیا تھا. بیٹا آپ کو اپنا گھر کیسا لگا؟ آسیہ کشف کے سر پر پیار کرتے ہوئے پوچھتی ہیں. بہت اچھا آنٹی، اور گھر میں رہنے والے بھی بہت اچھے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، چلو بیٹا تم بھی اب جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوں گی، صبح ملاقات ہوگی. غفار احمر کو گود سے اتار کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آسیہ، سیف اور پھر سوا. چلو ہم بھی چلتے ہیں، بچوں کو نیند بھی آ رہی ہے. روحان صفا اور احمر کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہوتا ہے. روحان تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو؟ کشف اسے دیکھ کر پوچھتی ہے، جس پر وہ مسکرا دیتا ہے. نہیں میں کیوں ناراض ہونے لگا تم سے، بس اس دن مجھے غصہ آیا تھا، اب نہیں ہے. سچ میں نا؟ وہ تصدیق کرتی ہے، ہاں بابا سچ. اب چلیں ورنہ بچوں نے ادھر ہی سو جانا اور میں نے بھی. روحان اس انداز سے کہتا ہے کہ کشف ہنس کر کھڑی ہوتی ہے. آئی لو یو سوا. یا تم میرے ساتھ اپنی تمام زندگی گزارنا چاہو گی؟ سوا کے دماغ میں دکان خوبصورت لفظ گردش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ اسے ہر بار مسکرانے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں. اسے جب دکان کو سوچنا، اس کی باتوں کو سوچنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اب دکان کے بارے میں اور سوچ رہی ہوتی ہے. پھر اس کا موبائل رنگ کرتا ہے جسے وہ بغیر دیکھے مسکراتی ہوئی اٹھاتی ہے. کیسی ہو بیگم صاحبہ، نیند نہیں آ رہی کیا؟ موبائل میں اس دکان کی آواز سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. نہیں ابھی نیند نہیں آ رہی، میرے بارے میں سوچ رہی تھی. دکان ٹیرس پر کھڑا کافی کا ایک سپ لیتا اور سوا اس کے سوال پر ہڑبڑا جاتی ہے. ہاں نہیں مطلب ہاں میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. وہ اس کی بکھلاہٹ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے نہیں سونا، نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ بات ہی بدل دیتی ہے، نہیں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا. اچھا کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ وہ اپنی ایک لیٹ کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہتی ہے، یہی کہ دن کب آئے گا جب تم میرے پاس ہوگی. ٹیرس پر کھڑے ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر بار بار بال آ رہے تھے جنہیں وہ ہٹانے کی زحمت بھی نہیں کر رہا تھا. وہ دن جب آئے گا جب آپ کے گھر والے میرے گھر آئیں گے. اچھا میں فون رکھتی ہوں، شاید امی اٹھی ہیں تو وہ میرے کمرے میں بھی آئیں گی. صبح جلدی سے کہتی ہے، اچھا رکو بس ایک بار شوہر محترم کہہ دو اپنی خوبصورت آواز سے. دکان کی بھی اپنی خواہش تھی. اللہ حافظ شوہر محترم. اللہ حافظ بیگم صاحبہ. دکان اس کی آواز سن کر کہتا ہے تو صبح مسکرا کر فون بند کرتی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے اور نہ جانے کب تک دکان کے ہی خیالوں میں رہتے ہی اسے نیند اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور وہاں دکان موبائل آف کرتا مسکراتا ہوا کمرے کا رخ کرتا ہے. ہم نہ جانے یہ دکان کی کوئی چال تھی یا واقعی اس صبح سے محبت ہو گئی تھی. یہ تو اب آنے والا کل ہی بتا سکتا تھا کہ صبح کو دکان کی محبت ملے گی یا نفرت. کشف ناشتہ دے دو یار، دیر ہو رہی ہے. روحان کمرے سے آتا کشف کو آواز لگاتا ہے جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے. روحان لا رہی ہوں، بس 5 منٹ رک جائیں. وہ کچن سے یہ آواز لگاتی ہے، صبح میری بات سنو. روحان صبح کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ مخاطب کرتا ہے جو آفس جانے کے لیے نکل رہی ہوتی ہے. جی بھائی صبح جاب چھوڑ دو، اب دیکھو تمہاری بھابھی بھی گھر آ گئی ہیں تو تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی. روحان سے پیار سمجھاتا ہے، بھائی میں کچھ مہینوں بعد چھوڑ دوں گی، پلیز ابھی مناسب
ابھی منع مت کریں۔ وہ منت کرتے کہتی ہے اور تب بھی شبیر روحان کا ناشتہ لے آتی ہے۔ روحان کیوں منع کر رہے ہیں؟ شوق ہے اس کا تو کرنے دے کر شخص کا منہ دیکھ کر روحان کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے، اور کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا میری بہن یوں جاب کرے، تمہیں پتہ ہے نا آج کل حالات کتنے خراب ہیں۔ روحان کا فکر کرنا ٹھیک تھا بھائی، کچھ مہینوں بعد جاب چھوڑ دوں گی نا پکا۔ دوبارہ سے کہتی ہے، جبکہ کشف کو بھی آنکھ کے اشارے سے روحان کو منانے کہتی ہے، جس پر کشف اس بات میں سر لا کر روحان کی طرف مڑتی ہے۔ روحان وہ کہہ رہی ہے نا کہ کچھ مہینوں بعد جاب چھوڑ دے گی تو پلیز جانے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر 2 مہینوں تک، اس کے بعد تم مجھ سے کوئی ضد نہیں کرو گی۔ روحان کو بھی ان دونوں کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے، مگر وہ اسے وارن بھی کر دیتا ہے، جس پر صبح جلدی سے مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، اللہ حافظ۔ صبح کہتی چادر لیے بھائی کی طرف جاتی ہے۔ روحان وہ بہن ہے آپ کی، اس کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ کشف صبح کے جانے کے بعد روحان کو سمجھاتی ہے، بہن ہے تبھی فکر لگی رہتی ہے اس کی، خوش نہیں ہوتا روحان۔ صبح بہت اسٹرانگ لڑکی ہے، اسے سب کا سامنا کرنا آتا ہے۔ کشف روحان کی صبح کی طرف سے پریشان ہونے پر کہتی ہے، نہیں کشف، میری بہن اسٹرانگ نہیں ہے، وہ کمزور ہے، نادان ہے، اسے نہیں پتہ یہ دنیا کیسی ہے۔ وہ جیسے دیکھتی ہے کہ کوئی اسے پیار سے بات کر رہا ہے، وہ اسی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، بھلے ہی آگے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نہ جانے کیوں روحان کو صبح کی اتنی فکر ہو رہی تھی۔ روحان، اللہ ہے نا، سب اچھا ہوگا، آپ ناشتہ کریں۔ کشف اس کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے تو وہ بھی مسکراتا ہوا ناشتہ کرتا ہے۔ صبح ابھی کمپنی کے اندر داخل ہونے لگتا ہے کہ اس کے کان میں دخان کی آواز پڑتی ہے، جس پر وہ پیچھے مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ صبح ادھر آؤ۔ دخان اپنی گاڑی سے باہر آ کر اسے کہتا ہے تو نہ سمجھی سے اس کی طرف آتی ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ وہ گاڑی کی دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے، مگر کیوں، کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اب جلدی بیٹھو، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتا ہے تو صبح بھی اسے دیکھ بیٹھ جاتی ہے۔ دخان، ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ تو بتائیں۔ وہ دخان کو کار ڈرائیو کرتا دیکھ پوچھ لیتی ہے، جو بس گاڑی آگے بڑھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے بتا دیا تو سرپرائز کیا خاک سرپرائز رہے گا؟ دخان اس کی بے چینی پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تھوڑی سی ہنٹ دے دیں، اس سے بھی صبر نہیں ہوتا تو پوچھ ہی لیتی ہے۔ تم بولتی بہت ہو یار، چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دوں گا۔ دخان اس کے مسلسل ہونے پر کہتا ہے تو وہ منہ کھلا کر گاڑی سے باہر دیکھتی ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ ایسی بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب جب تک منزل نہیں آ جاتی آپ چپ ہی رہیے گا۔ دخان اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کہتا ہے تو صبح ایک وسیلی نظر اس پر ڈالتی ہے، یار ایسے نہ دیکھا کرو، سچ میں جان نکل جاتی ہے۔ دخان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک ادا سے کہتا ہے تو صبح اس کی حرکت پر کوئی رد عمل دینے کے بجائے دوبارہ سے گاڑی سے باہر دیکھتی ہے۔ دخان گاڑی لاہور کے بڑے سے ریسٹورینٹ کے باہر روک کر صبح کو دیکھتا ہے، جو ابھی اپنی نظریں باہر کی طرف کری ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ چلیں، آپ کا سرپرائز خراب جائے گا، آپ خود ہی چلے جائیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتی ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے، صبح سرپرائز تمہارے لیے ہے، چلو میرے ساتھ، دیکھنا تم کتنا خوش ہوگی۔ وہ گاڑی سے اترتا باہر آ کر صبح کی طرف کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کی طرف اپنی ہتھیلی بڑھاتا ہے، جس صبح ایک نظر دخان کو دیکھ کر تھام لیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صبح، یہ میرا فیوریٹ ریسٹورینٹ ہے، میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سے گزرتی لڑکیوں گروپیوں سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آگے جانے پر ساری لڑکیاں دخان کو مسکراتے ہوئے مڑ کر دیکھتی ہیں، جو آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، وائٹ ٹی شرٹ اور بلو پینٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ صبح جو ان لڑکیوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے، اب جب انہیں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکیاں بھی دخان کو مڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور صبح انہیں دیکھ کر غصے سے دخان کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ آئندہ کے بعد اتنا تیار ہو کر مت آئیے گا۔ وہ سامنے منہ کرے ماتھے پر بال ڈالے کہتی ہے، اور دخان جو اس کے یوں اچانک بازو پکڑنے پر حیران تھا، اب اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ہنس دیتا ہے، کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ اچھے لگ رہے ہیں، تبھی کہہ رہی ہوں کہ اب وائٹ شرٹ مت پہنیے گا، اور یہ چشمہ بھی اتاریں، اتنی دھوپ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، اس کی آنکھوں سے چشمہ بھی اتار لیتی ہے، اور دخان بس اس حرکت پر ہنستا ہی رہ جاتا ہے۔ تم ادھر کھڑی ہو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوتے ہی صبح کو کھڑا کرے اندر کی طرف جاتا ہے، اور صبح پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میم، آپ کو سر وہاں بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر صبح کے پاس آ کر کونے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو صبح اسبات میں سر لا کر کھڑی ہوتی ہے، آپ اس طرف چلی جائیں، سر وہیں ہے۔ وہ ویٹر تھوڑا صرف فاصلے پر روک کے صبح کو کہتا ہے تو صبح آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ یہ گلی نما تھا جہاں سے گزر کر حال تھا، جہاں آگے بہت سے ٹیبل رکھے ہوئے تھے، مطلب یہ پرائیویٹ جگہ تھی۔ وہ گلی میں سے گزر کر اندر کی طرف جاتی ہے تو نیلی اور لال روشنی سے پورا حال جگمگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ٹیبل کے اوپر ایک گلاب کا گلدستہ رکھا ہوتا ہے، مگر ایک ٹیبل ایسا تھا جسے ریڈ بلون سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ سب سے منفرد بھی لگ رہا تھا۔ صبح پورے حال کو حیرانی سے دیکھتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ بس 1-2 ٹیبل پر ہی کپل بیٹھے ہوتے تھے، جب صبح کی نظر اس ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ٹیبل کے اوپر ایک ہارٹ شیپ میں کیک رکھا ہوتا ہے، جس پر صبح دخان لکھا ہوتا ہے۔ آگے بھی اس کی کچھ لکھا تھا، مگر صبح اپنا اور دخان کا نام پڑھتے ہی مسکرا دیتی ہے کہ تبھی دخان اس کے سامنے آتا ہے۔ نکاح کی 2nd منتھ اینیورسری مبارک ہو بیگم صاحبہ۔ دخان اسے کہتے سر کو تھوڑا خم دیتا ہے، اور صبح اس کے انداز پر بھرپور انداز میں مسکرا دیتی ہے۔ آئے مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مطلب کیک کٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کسی شہزادے کی طرح اس کے سامنے جھک کر کہتا ہے، جیسے وہ خوش شہزادی ہو، اور صبح بھی کسی شہزادی کی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔
اگر آپ لوگ بھی ہماری اس چھوٹی سی خوشی میں شریک ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ دخان ٹیبل پر بیٹھے کپل کہتا ہے تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں۔ آ جاؤ سوا۔ دخان اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے سوا کو کہتا ہے تو سوا بھی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر کیک کٹ کرتے ہیں۔ کیک کٹتے ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ بہت سارے کپل باری باری دخان اور سوا کو مبارکباد دیتے ہیں، جسے وہ دونوں ہی مسکرا کر وصول کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، یہ کیک آپ ان سب کو بھی دے دیں، دخان ایک ویٹر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے۔ سو وہ ویٹر اس بات میں سر لاتا، کیک اٹھا کر لے جاتا ہے۔ جی تو کیسا لگا آپ کو سرپرائز بیگم صاحبہ؟ دخان کرسی پر بیٹھ کر سوا سے پوچھتا ہے، جس کی چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی۔ بہت 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 اچھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کریں گے۔ اسے واقعی میں خوشی ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ سو اور دخان کے نکاح کو 2 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں جہاں دخان سوا کو آتا رہا سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، وہیں سوا کے دل میں بھی اپنے مجازی خدا کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی۔ اور آج خود دخان نے سوا کے لیے کیا کیا، اس کے بعد سوا کے دل میں دخان کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری شادی ہو جائے نا، پھر میں تمہیں لندن لے کر جاؤں گا، پھر وہاں ہم خوب گھومیں گے، بہت مزے کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، سچ دخان، ہم لندن جائیں گے؟ آپ کو پتہ مجھے لندن کتنا پسند ہے۔ دخان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ہاں سچ؟ اچھا، میں نے تمہیں اتنا خوبصورت تحفہ دیا، تم کیا دو گے مجھے؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھ کر پوچھتا ہے تو سوا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جب اسے سمجھ نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لیتی ہے۔ مجھے تمہارا اظہار چاہیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور اظہار ایسا ہو کہ میں جھوم اٹھوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کہتا ہے، اور سوا فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیتی ہے، جس پر دخان کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ دخان، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، وہ لب کاٹے کہتی ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم کوشش تو کرو، تم بھی مجھے آئی لو یو کہو، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ دخان، مجھ سے نہیں ہوتا، پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ وہ دخان کے ایک ہی بات کی رٹ پر چڑھ کر کہتی ہے تو دخان کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مت کرو، میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں پاگل رہتا ہوں، ہر وقت اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ دخان کو سیز کہتا اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے۔ دخان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا غصہ نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ بولو، میں تمہیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اظہار کرو اپنی محبت کا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں کہتا ہے، اور سوا تو پہلی بار اسے غصے میں دیکھ کر ڈر سی جاتی ہے۔ دخان، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیوں بچوں والی حرکت کر رہے ہیں؟ میں تمہارا منقو ہوں نا، تمہارا تو اظہار کرو۔ دخان بھی اپنی ضد کا پکا تھا، یہ سوا نے ابھی تک نہیں جانا تھا کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے پھر جب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ خود نہیں چاہتا۔ دخان، تم مجھ سے اظہار کرو گی یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹے کہتا ہے، میری بات؟ ہاں یہ نا۔ وہ دوبارہ ہی اس کی بات کاٹ کر اسے دیکھ کہتا ہے تو سوا پہلے اسے دیکھ کر پھر نیچے منہ کر کے نفی میں سر لاتی ہے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھ میں ابھی ہمت نہیں۔ جب وہ بھی کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دخان کھڑا ہوتا دیکھ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم آ جانا خود ہی۔ وہ اپنا موبائل اور کی اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے، اور سوا بھی جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف جاتی ہے۔ دخان، میری بات تو سنیں۔ دخان ویسے آواز دے جاتی ہے کہ ویٹر سے زور سے ٹکراتی ہے۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں، آپ کو لگی تو نہیں؟ سو اس ویٹر سے پوچھتی ہے کہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں میم، اٹس اوکے۔ وہ ویٹر سے کہتا نیچے سے برتن اٹھاتا ہے، اور سوا فوراً دخان کی جانب دیکھتی ہے جو باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے جاتی ہے۔ دخان، پلیز میری بات سن لیں۔ وہ دخان کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ اسے آواز لگاتی ہے، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہتا، اور سوا جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا دیتا ہے، اور سوا بیچاری بس اس کی کار کو ہی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ صاحب جی، کھانا لگاؤں؟ الہی بخش دخان کو آتا دیکھ کر کہتا ہے۔ ہاں لگاؤ۔ وہ کہتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، اور کمرے میں آ کر موبائل کو بیڈ پر پھینکتا ہے۔ سارا پلان پر اس لڑکی نے پانی پھیر دیا، اتنی محنت سب کچھ کیا تھا، اور اس نے غصے سے پرفیوم اٹھا کر دیوار پر مارتا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، جب اسے غصہ آتا وہ چیزوں پر اتارتا تھا جو بھی ہاتھ لگے، چاہے وہ لاکھ کی ہو ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں اظہار تو کرنا ہوگا سوا، ورنہ میرا تم سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ صاحب جی کھانا۔ الہی وقت کھانے کی ٹرے لا کر کہتا ہے، اسے واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، اور یہ کمرہ بھی فوراً صاف کرو۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور اب اس کی اگلی منزل رابعہ کا کمرہ تھا۔ سوا، بیٹا کھانا تو کھاؤ، یہ کیا بس چمچ چلائے جا رہی ہو؟ آسیہ جو کب سے بیٹھی سوا کو نوٹ کر رہی تھی بول ہی دیتی ہے، امی میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ سوا پلیٹ کو آگے دھکیل کر کہتی ہے، تو اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ غفار فکر مندی سے پوچھتے ہیں تو باقی سب بھی اسے فکر مندی سے دیکھتے ہیں۔ نہیں ابو، میں ابھی ٹیبلٹ لوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آرام کرو جا کے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا، آسیہ اسے کہتی ہے تو وہ اس بات میں سر لاتی ہے، اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں دخان کا یوں ناراض ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور اب جب وہ اس کے دل کے اتنے قریب آ گیا تھا تو اب وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرے جیسے آج، مگر آج اس نے ہی تو دل توڑ دیا تھا دخان کا۔ کیا کروں، فون کروں انہیں؟ وہ بیٹھتے ہوئے سوچتی ہے، پھر موبائل اٹھا کر کال ملاتی ہے۔ دخان رابعہ کمرے میں آتا لائٹ آن کرتا ہے جو بس ایک ہاتھ لگنے سے سارا کمرہ جگمگا جاتا ہے۔ رابعہ کا کمرہ دخان نے ہی ادھر سیٹ کروایا تھا، اور جب اسے رابعہ کی یاد آتی وہ ادھر ہی آ کر اس کی تصویروں سے گھنٹے میں باتیں کرتا تھا، اور اب بھی وہ بیڈ کے سائڈ سے رابعہ کی تصویر اٹھا کر وہیں بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔
رابعہ میں نے صبح سے نکاح کر لیا، جیسے روحان نے تمہیں تکلیف دی تھی نا، میں بھی اس کی بہن کو ایسے ہی تکلیف دوں گا۔ تم تو مر گئی تھی مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے رابعہ اس کے سامنے ہو۔ میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اور جب اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو میں روحان کی طرح اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، یہ تو ہوا روحان اور اس کے گھر والوں کا بدلہ، لیکن سوا کا بدلہ بھی باقی ہے، جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، جس نے مجھے ہوس پراس اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا، ان کا بدلہ لوں گا میں اسے۔ وہ اتنے غصے سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا فریم بھی چٹک جاتا ہے اور رابعہ کی تصویر پر ایک دراڑ سی آ جاتی ہے۔ لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، لیکن ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ کروں گا جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ صاحب جی آپ کا موبائل پائی جائے کب سے؟ رہی بات کمرے سے باہر کھڑا ہی کہتا ہے تو دکان رابعہ کی تصویر کو دراز میں رکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے۔ کس کی کال تھی؟ دکان اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ صاحب جی کسی مینیجر صاحبہ کا فون تھا، الہی بخش کہتا ہے اور دکان کے موبائل پر دوبارہ کال آنے لگتی ہے۔ دکان کی مینیجر صاحبہ کی، جسے وہ مسکراتے ہوئے اٹھاتا ہے۔ ہیلو دکان، آپ کہاں تھے؟ کب سے کال کر رہی ہوں؟ دکان کے فون اٹھانے پر فوراً کہتی ہے، کیوں کال کر رہی تھی؟ دکان آگے سے سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ دکان ابھی بھی ناراض ہیں؟ وہ نرم لہجے میں پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ صوفے پر بیٹھ کر جواب دیتا ہے۔ کیسے راضی ہوں گی آپ؟ پھر اظہار محبت کرو مجھ سے۔ وہی جواب، دکان مجھ سے نہیں ہوگا۔ سو لب کاٹتے ہوئے کہتی ہے، تو پھر باہر میں جاؤ۔ وہ غصے میں کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ خود کہتے ہیں کہ جہاں جانا ہو میرے ساتھ جانا۔ سو ابھی فوراً کہتی ہے، ہر جگہ میرا جانا ضروری نہیں ہے، وہاں تم جیسے ہی جاتے ہیں تو خود اکیلی جاؤ۔ وہ سگریٹ کاؤنٹر سے لگائے کہتا ہے، دکان آپ بھی چلیں نا، اچھا ہوگا کوئی الگ بندہ وہاں جائے گا تو شاید وہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں۔ سو کچھ سوچ کر کہتی ہے۔ سو دکان کو سے اس کا نام پکارتا ہے۔ دکان پلیز راضی ہو جائے نا، وہ منت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے اظہار محبت کرو، میں راضی ہوں۔ اس کی ابھی اپنی ضد تھی، اب کچھ بھی ہو جائے اسے سوا کے منہ سے اظہار سننا تھا۔ دکان میں نہیں کہہ سکتی، مجھ سے نہیں کہا جائے گا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، یہ تو ظالم شرم آگے آ رہی تھی۔ تو پھر جہاں میں نے کہا ہے نا وہاں چلی جانا، بائے۔ دکان کہتا فوراً فون کاٹ دیتا ہے، جس پر صبح سے میسج ٹائپ کرتی ہے۔ دکان ابھی کھڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ موبائل کی رنگ پر موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ باہر میں جانے کا راستہ میسج کر دیں، عقل مند ہو خود ڈھونڈ لو۔ دکان میسج سینڈ کر کے موبائل آف کر دیتا ہے۔ صبح کو جب دکان کا میسج ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو منا لوں گی دکان، اور مجھے یقین آپ مان بھی جائیں گے۔ وہ یہی سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ الہی بخش، الہی بخش۔ دکان کمرے سے باہر آ کر الہی بخش کو آواز لگاتا ہے، جی صاحب جی میں نے جو منگوایا تھا لائے ہو؟ جی صاحب جی لایا ہوں، یہ لیں۔ الہی بخش اس کین پر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر رکھ دیتا ہے۔ کام کرے گا نا یہ؟ اینڈ ٹائم پر دھوکہ نہ دے۔ وہ باکس کو اس کے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے۔ صاحب جی پورے 5000 کا کام نہیں کرے گا تو دکاندار 5000 اوپر دے گا۔ الہی بخش دکاندار کی بات دہراتا ہے۔ دکان بھی باکس کو دے کر اس بات میں سر لاتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ دکان کمرے میں آ کر باکس کو ٹیبل پر رکھتا الماری کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر الماری کھول کر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے الماری کے اندر کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر جب اپنے مطلب کے کپڑے نظر آتے ہیں تو انہیں لے کر واش روم میں جاتا ہے، اور ٹھیک 5 منٹ بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اس نے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنی ہوتی ہے۔ وہ آتا صوفے پر بیٹھ کر اپنے لانگ بلیک شوز پہنتا کھڑا ہوتا ہے، شیشے کے سامنے جا کر اپنے بالوں میں برش کرتا ہے اور پھر دراز کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا رومال نکال کر اسے اپنے منہ پر نقاب کی صورت باندھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتا ہے۔ پرفیکٹ۔ وہ آئینے میں دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتا اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا اور اس باکس میں ایسا کیا تھا جیسے وہ اتنا جانچ رہا تھا۔ روحان ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر آپ غصہ نہ کریں تو؟ کشمہ احمد کو سلاتے ہوئے روحان سے پوچھتی ہے جو اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ وہ بغیر موبائل سے نظر ہٹا کر کہتا ہے۔ تو کشمہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دیتی ہے، بولو کیا بات ہے؟ روحان اسے خاموش دے کر موبائل سے نظر ہٹاتا اسے دیکھ کر کہتا ہے، روحان میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم ایک بار رابعہ سے ملنے کھانے وال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اب کیسی ہے اب، اور کیشو بابو سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر چاہتی ہو ہمارے بیچ کوئی بدمزگی نہ ہو تو رابعہ کا ذکر مت کرنا، تم کیوں اسے ہر وقت اپنی باتوں میں شامل کرتی ہو؟ روحان اس کی بات کو کاٹے کو سے کہتا ہے، روحان ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، شاید اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، تبھی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہو، وہ نہ جانے اسے کیا بتانا چاہ رہی تھی کیا نہیں۔ اچھا اگر وہ گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی تو اس نے مجھے پہلے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھے کشف کے گھر سے لے لینا؟ کیوں اس نے کہا تھا کہ ہم کہیں دور چلے جائیں گے؟ اگر اسے احساس ہوتا نا اپنی فیملی کا تو مجھ سے کبھی ایسی بات نہ کرتی۔ روحان اپنے موبائل کو آف کر کے کشف کی طرف مڑتا ہے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ مطلب اب کرتے ہو اس سے محبت؟ کشف اسے جانچ رہی ہوتی ہے۔ پہلے کرتا تھا مگر اب مجھے نفرت ہے اس سے، اور اگر تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روحان کہتا غصے سے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور کشف بس اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ مجھے بتا دینا چاہیے روحان کو۔ نہیں ابھی نہیں، جب صفحہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تب بتا دوں گی، ورنہ اگر روحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خود سے سوچتی ہے، اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے۔ اسے خود بھی سکون نہیں تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس رابعہ سے وہ ملنا چاہ رہی ہے وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ دکان اپنی گاڑی روک کر باہر کا جائزہ لیتا ہے جہاں گلی میں بس ایک پیلا بلب لگا ہوتا ہے اور اس کی روشنی آدھی گلی میں پھیلی ہوتی ہے۔ وہ اپنا منہ
منہ پر لگا رومال درست کر کے سامنے شیشے میں اپنا جائزہ لیتا گاڑی سے اترتا ہے اور قدم اپنی مطلوبہ گھر کی طرف بڑھاتا ہے۔ اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہوگا؟ وہ گھر کے سامنے کھڑا پورے گھر کا جائزہ لیتا ہے، پھر کسی خیال کے تحت گھر کی بیک سائڈ پر جاتا ہے۔ اس کھڑکی سے جا سکتا ہوں۔ وہ ایک کھڑکی دیکھ کر کمر پر ہاتھ رکھ کے خود سے ہی کہتا ہے، مگر کیسے؟ وہ کہتا ہے نظر ادھر ادھر گھماتا ہے تو اسے ایک سیڑھی نظر آتی ہے جہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گی۔ وہ کہتا ہے سیڑھی کی طرف جاتا ہے، مگر جب اسے اٹھانے لگتا ہے تو نظر اس سیڑھی کی ایک سائڈ پر لپٹی زنجیر پر جاتی ہے۔ وٹ نان سینس یار، سیڑھی کو کون تالا لگاتا ہے؟ وہ سیڑھی کو زنجیر کی مدد سے لاک کرے دیکھ غصے سے کہتا ہے، پھر کچھ سوچ کر ایک پتھر اٹھا کر اس چھوٹے سے تالے پر مارتا ہے جو ایک بار میں تو نہیں مگر 3-4 بار مارنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تھینک گاڈ ٹوٹ گیا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر سیڑھی کو اٹھاتا ہے، اس گھر کی کھڑکی کے پاس رکھتا ہے اور جیسے ہی چڑھنے لگتا ہے سامنے سے کتا آ کر اسے بھونکنے لگتا ہے۔ ابے یار تجھے بھی ابھی آنا تھا۔ اچھا چپ ہو جا بھونکنے۔ وہ کہتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ کتا بھی فوراً چپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ گڈ بوائے، اب میں اوپر جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو تم نے مجھے بھونک کر بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی آ گیا۔ وہ اسے پیار سے کہتا ہے اوپر چڑھتا ہے اور کتا ایسے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اسے دکان کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ دکان اوپر آتا ہے، ایک نظر نیچے دیکھتا ہے جہاں کتا ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ آرام سے کھڑکی کھول کر اندر کا جائزہ لیتا ہے اور اندر بس ایک سائڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوتی ہے۔ وہ آرام سے ایک سیڑھی اوپر چڑھتا، کھڑکی سے اندر کمرے میں کود جاتا ہے اور پھر آرام سے کھڑکی دوبارہ بند کرتا اندر کی طرف آتا ہے۔ اب جو کرنا ہے دکان جلدی کرنا ہوگا۔ وہ خود سے کہتا ہے ڈریسنگ کے سامنے جاتا اور پھر ساتھ میں رکھی ایک کرسی اٹھا کر اپنے سامنے رکھتا، اس پر کھڑا ہوتا اور ایک نظر پیچھے بیڈ پر لیٹے وجود پر بھی ڈالتا ہے کہ کہیں اٹھ تو نہیں گئی، بس ایسی آرام سے سوتی رہو بیگم صاحبہ تاکہ میرا کام ہو جائے۔ وہ صبح کو دیکھے دل میں کہتا اپنی جیب سے وہی باکس نکالتا ہے جو اس نے الہی باغ سے منگوایا تھا۔ وہ اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے خفیہ کیمرے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک تو وہ کرسی پر کھڑا ہو کر دیوار کی اونچی سائڈ پر لگاتا ہے جبکہ دوسرا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اور تیسرا کرسی سے اتر کر بیڈ کے بالکل سامنے لگاتا ہے۔ ہاں ہو گیا کام، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ وہ بھی خود سے کہتا کھڑکی کی طرف بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ صبح کو کرسی کھینچنے کی آواز آتی ہے، جس پر وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو کوئی بلیک لباس میں بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر صبح کی تو سیٹی گم ہو جاتی ہے۔ بھوت بھوت، امی، بھائی۔ صبح بھی اور لوگوں کے نام پکارتی کہ دکان فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ پاگل ہو کیا، میں تمہیں بھوت لگتا ہوں؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اسے کہتا ہے۔ صبح جو اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹا رہی ہوتی ہے اس کی آواز سن کر ایک دم سن ہو جاتی ہے اور غور سے اسے دیکھتی ہے جس کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ دکان اسے نارمل دیکھ اس کے منہ سے نرمی سے ہاتھ ہٹاتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، جبکہ صبح بھی اسے اوپر سے نیچے تک حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دکان، وہ ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے تو دکان اپنے منہ سے رومال رہتا ہے۔ ہاں دکان، اور تو مجھے بھوت بنا رہی تھی پاگل لڑکی۔ دکان کہتا ہے اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت وہ اپنی حیرانی کو سائڈ پر کر کے کھڑے ہو کر کہتی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کہ میری ناراضگی بعد میری بیوی کو ایسے نیند آتی ہے، مگر یہاں کر تو پتہ چلا میری بیوی تو گدے گھوڑے بیچ کر یہاں سو رہی ہے۔ وہ سامنے سے تکیہ اٹھا کر اسے اپنے بازو کے نیچے رکھے لیٹنے کے انداز میں بیٹھتا ہے۔ دکان پلیز چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے ڈرتے ڈرتے کہتی ہے، کچھ سامنے والے کا تو پتہ نہیں مگر اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ ارے کوئی نہیں آتا، تم بیٹھو ادھر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے بٹھاتا ہے۔ دکان دیکھیں، اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں یہی سو جاؤں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے، دکان کیا اوکے تمہاری مرضی۔ وہ کہتا بیٹھ کے دوسری سائڈ پر لیٹ جاتا ہے اور صبح منہ کھولے اس کی ضرورت کو دیکھتی ہے۔ یار گرمی بہت ہے، ایسی نہیں ہے کیا؟ وہ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرے کہتا ہے، نہیں امی ابو کمرے میں لگا ہے، وہ بھی خراب ہو گیا۔ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ نہیں، اب آپ جائیں پلیز دکان، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے۔ تو دکان بھی ایک لمبی سانس لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ انتہائی ڈرپوک اور بدتمیز لڑکی اپنے شوہر کو سونے بھی نہیں دیتی۔ وہ اپنے منہ پر رومال باندھتے ہوئے کہتا ہے تو صبح بس چپ ہی رہتی ہے۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ دکان جا تو رہا تھا۔ اچھا تم نے مجھ سے اظہار نہیں کرا؟ وہ جاتا ہوا کچھ یاد آنے پر موڑ کر کہتا ہے، دکان میں نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے، جب ایک نظر دکان کو بھی دیکھتی ہے جو ماتھے پر بار ڈالے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم یہ کہو کہ تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ، تمہیں میں پسند ہی نہیں ہوں۔ نہیں دکان ایسا نہیں ہے، اگر ایسے ہی ہے تو میں دے دوں گا تمہیں طلاق۔ 3 مہینے رہتے ہیں نا ہمارے ایگریمنٹ میں، تو جیسے پورا ہوگا میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ وہ کچھ اس کہتا ہے، کھڑکی کی طرف جاتا ہے مگر پھر صبح کی آواز سن کر اس کے پاؤں رک جاتے ہیں۔ ہم نے بارہ ان کو بتانا چاہا، حال اپنا دل کا سنانا چاہا۔ دکان اس کی آواز پر بغیر پیچھے منہ کرے مسکراتا ہے، پلہ بھی کہاں کھلتے ہیں جب بھی ان سے ملتے ہیں، جب جان لبوں تک آ جاتی ہے تو آج یہ نوبت آ پہنچی۔ صبح کہہ کر تھوڑی دیر سانس لیتی ہے پھر نیچے نظریں کرے غزل مکمل کرتی ہے۔ ہم اعتراف الفت کرتے ہیں، ہاں وہ کہتی پھر روکتی ہے، ہاں تم سے محبت کرتے ہیں، ہاں تم سے محبت کرتے ہیں۔ دکان کا دل اس کے اتنے پیارے انداز پر جھوم اٹھتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے مڑتا ہے تو صبح نظریں نیچے کری کھڑی ہوتی ہے۔ صبح تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے تم نے اپنی شوہر سے نہیں کسی غیر سے اظہار کیا ہو۔ دکان مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بھی صرف آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر اور یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کہتی ہے تو دکان مسکرا جاتا ہے، میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر تم کہو گی بھی نا کہ دکان مجھے چھوڑ دو تب بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، صبح نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے، مطلب میں سمجھی نہیں، کچھ نہیں پتہ چل جائے گا بہت جلد۔ وہ کہتا ہے کھڑکی کی طرف جاتا ہے، کیا پتہ چل جائے گا مجھے؟ صبح اس کے جانے کے بعد سوچتی ہے، پھر جلدی سے کھڑکی کی طرف جاتی ہے، کھڑکی کے پاس آتی ہے، دکان پینٹ کی جیب میں مار ڈالے منہ نیچے کیے چل رہا ہوتا ہے۔
اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور صبح اس کے جانے کے بعد دوبارہ بیڈ کی طرف آتی ہے۔ کیا واقعی تو خان مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مجھے لگتا ہے؟ ہاں اتنی ہی کرتے ہوں گی، تبھی تو اتنی رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے، ورنہ کون آتا ہے۔ وہ سوچتی سوچتی لیٹ جاتی ہے، اور جب خیال آتا ہے کہ آج اس نے خان کو اپنی محبت کا یقین دلایا ہے تو مسکراتی ہوئی خود سے شرما کر تکیے میں منہ دیتی ہے۔